بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہماری 8th کی سائنس میں جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں فورس اینڈ پریشر، اس میں آج ہم کنٹیکٹ فورسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 109 پر یہ سب ٹاپک ہے۔ کنٹیکٹ فورسز میں سب سے پہلا جو ٹائپ ہے کنٹیکٹ فورسز کی، وہ ہے مسکیولر فورسز۔ تو مسکیولر فورس کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میں مثال دوں کہ اگر ایک ٹیبل پر کتاب ایک پڑی ہے، کیا آپ اس کو ٹچ کیے بغیر، اس کو چھوئے بغیر اس کو پش کر سکتے ہیں یا اس کو لفٹ کر سکتے ہیں، کتاب کو اٹھا سکتے ہیں؟ اور اسی طرح کیا آپ ایک پانی کی بالٹی جو ہو بھری ہوئی، کیا اس کو پکڑے بغیر اٹھا سکتے ہیں؟ تو نہیں اٹھا سکتے۔ یعنی ہمیں اگر کسی چیز کو اٹھانا ہے یا اس کو پش کرنا ہے یا پل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ٹچ کریں، یعنی ٹچ کے بغیر، اس کو چھوئے بغیر ہم اس کو اس کی جو ہے اس میں حرکت نہیں لا سکتے ہیں۔ تو جنرلی کسی بھی یعنی فورس کو اپلائی کرنے کے لیے کسی آبجیکٹ پر آپ کو اس آبجیکٹ کے ساتھ کنٹیکٹ میں آنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ کنٹیکٹ جو ہے، یہ کنٹیکٹ کسی سٹک کی ذریعے بھی ہو سکتا ہے یا کسی رسی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کنواں ہے، ایک ویل ہے، وہاں سے آپ کو اس کنویں میں سے آپ نے پانی نکالنا ہے، تو پانی نکالنے کے لیے وہاں پر بکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بکٹ کے ساتھ ایک بہت لمبی رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم اس رسی کو کھینچتے ہیں تو وہ پانی کی بالٹی اوپر آ جاتی ہے۔ تو یہ مثال ہے روپ کی۔ تو جب ہم کسی چیز کو پش کرتے ہیں یا لفٹ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو اس کے اٹھانے کے لیے مثال کے طور پر ہم نے اسکول بیگ ہاتھ میں اٹھایا یا ایک بالٹی پانی کی اٹھائی۔ اب وہ پانی کی بالٹی اٹھانے کے لیے یا اسکول بیگ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس جو طاقت ہے، فورس جو ہے، وہ کہاں سے آئی؟ یہ فورس جو ہے، یہ ہمارے جسم میں جو مسلز ہیں ان کے ایکشن کی وجہ سے یہ فورس پیدا ہوئی، اور چونکہ یہ فورس مسلز کے ایکشن کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، اس لیے اس فورس کو مسکیولر فورس کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک طرح کی کنٹیکٹ فورس ہے۔ تو اب اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جانور ہیں، جیسے بیل ہے، گدھا ہے، یا گھوڑا ہے، یا اونٹ ہیں۔ یہ جو جانور ہیں انہیں ہم مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑا جو ہے، گھوڑے پر سامان لادا جاتا ہے، یا گھوڑے کو ایک گاڑی کے ساتھ، ایک ریڑے کے ساتھ باندھا جاتا ہے یا ٹانگے کے ساتھ۔ اسی طرح بیل گاڑی ہوتی ہے، یا اونٹ پہ سامان لادا جاتا ہے، یا گدھے پہ بھی سامان لادا جاتا ہے۔ یعنی یہ بہت سارے کام جو ہے ہمارے لیے انجام دیتے ہیں۔ اب یہ جو کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہ اپنی مسل فورس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک ایسی فورس ہے، مسل فورس جو ہے، یہ ایک ایسی فورس ہے وہ جو کنٹیکٹ کے ساتھ، یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ جب تک کنٹیکٹ میں نہ آئے یہ فورس اپلائی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے اس فورس کو بھی کنٹیکٹ فورس کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کنٹیکٹ فورس کی کچھ اور قسمیں ہیں، تو جیسے فرکشن ہے۔ فرکشن کیا ہے؟ فرکشن کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو چند مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بال جو ہے وہ زمین پر موو کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، ایک بیٹسمین ہے، اس نے ایک شاٹ مارا، شاٹ لگایا، بال باؤنڈری کی طرف جا رہا ہے، اور
شروع میں اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، اور جو وہ باؤنڈری کے قریب جاتا ہے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری مثال ہے، آپ سائیکل چلا رہے ہوں اور سائیکل میں جب تک آپ پیڈل مار رہے ہیں بائی سائیکل چل رہی ہے، اور پھر اگر آپ پیڈل ہلانا بند کر دیں گے تو وہ سائیکل کی سپیڈ کم ہوتی جائے گی، کم ہوتے ایک وقت آئے گا وہ سائیکل رک جائے گی۔ اسی طرح ایک کار ہے، گاڑی ہے یا اسکوٹی ہے یا موٹر سائیکل ہے، وہ بھی اگر گاڑی اپنی رفتار سے چل رہی ہے تو آپ گاڑی کی جو ہے یعنی اس کا انجن بند کر دیں گے، اس کا سٹارٹ بند کر دیں گے، سوئچ آف کر دیں گے، تو کیا ہوگا، گاڑی کی جو سپیڈ ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی بڑی تیزی کے ساتھ، اور کم ہوتے وہ پھر گاڑی خود بخود رک جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، ایک دریا ہے یا جھیل ہے، اس کے اندر ایک کشتی چل رہی ہے، تو کشتی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ کبھی جھیل ڈل میں اپنے کبھی کشتی پر شکارے پر جو ہے وہاں پر گھومے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کشتی یا شکاری کو چلانے کے لیے چپو کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ جو ملاح ہوتے ہیں وہاں پر، جو شکارہ چلانے والے، وہ اس شکارے کو آگے بڑھانے کے لیے چپو کا استعمال کرتے ہیں، تو جب تک وہ چپو چلاتے رہتے ہیں تو وہ شکارہ چلتا رہتا ہے، اور اسی سے وہ شکارے کی ڈائریکشن بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے آبجیکٹس ہیں اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ جو سچویشنز ہیں، جیسے آپ نے دیکھا مثال کے طور پر یہ بال ہے یا کار ہے یا اسکوٹر ہے یا بوٹ ہے، ان میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہیں کچھ وقت کے بعد ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ رک جاتے ہیں۔ اب ان کی جو رفتار ہے، اس رفتار کو کم کرنے میں کس چیز کا عمل دخل ہے، کس چیز کی وجہ سے ان کی رفتار کم ہوئی؟ کیا ان پر کچھ فورس یعنی اپلائی ہو رہی تھی؟ کیا کچھ کسی طاقت کا استعمال ہو رہا تھا؟ اچھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے کس طرح کی فورس استعمال کی گئی ہوگی یا کس طرح یہ رکی ہوں گی۔ اب جب ہم گاڑی چلاتے ہیں، میں آپ کو سمجھاؤں اس طرح، تو گاڑی جب ہم چلاتے ہیں، اس کا انجن سٹارٹ کرتے ہیں، گاڑی کا انجن کام کرنا شروع کرتا ہے، اس میں ایک فورس پیدا ہوتی ہے، وہ فورس گاڑی کے پہیے جو ہوتے ہیں، ٹائر، ان میں ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ گھومتے رہتے ہیں تو گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اب جب ہم نے انجن بند کر دیا تو وہ انجن سے جو فورس پیدا ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ اب گاڑی چل رہی ہے پھر بھی، مگر کچھ ٹائم کے بعد گاڑی کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو گئی اور پھر گاڑی رک گئی۔ اب یہ گاڑی کیوں رکی؟ آپ نے دیکھا کہ گاڑی کے جو ٹائر ہیں، ٹائر روڈ پر چل رہے ہیں، اور روڈ اور ٹائر جو ہیں ان کے بیچ میں آپس میں ایک فورس پیدا ہو رہی ہے جس کو فورس آف فرکشن کہا جاتا ہے۔ اور یہ فورس آف فرکشن جو ہے، یہ اسی طرح یہ بال اور جو گراؤنڈ ہے اس کے بیچ میں بھی یہ جو فورس آف فرکشن جو ہے یہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو اچھا، جب پانی میں کشتی چلتی ہے تو اس کشتی اور پانی جو ہے اس کے درمیان بھی ایک فورس ہے جو ان کی آپس کی یعنی کنٹیکٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، جس کو فرکشن کہتے ہیں یا فرکشنل فورس بھی کہا جاتا ہے۔ مگر یہ جو فرکشنل فورس ہے یا فرکشن ہے، یہ موونگ آبجیکٹس جو ہیں ان کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے اس کے اپوزٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی اس سے موونگ آبجیکٹس جو ہیں ان کی رفتار میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی رفتار جو ہے اس میں کمی پیدا کرتی ہے یہ فرکشن، یعنی ایک قسم کی نگیٹو فورس ہے۔ اگر آپ گاڑی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے گاڑی کے ٹائرز اور روڈ پر ان کے بیچ میں فرکشن کی وجہ سے ایک فورس پیدا ہوگی جو گاڑی کو
یعنی بڑھنے میں مدد نہیں کرے گی، بلکہ گاڑی کی جو رفتار ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گی. تو یہ ہے، مگر چونکہ یہ بھی فورس ہے اور کنٹیکٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو کنٹیکٹ فورس میں جو ہے شمار کرتے ہیں. یہ 2 قسمیں تھیں کنٹیکٹ فورسز کی، اور اب ہم کل نان کنٹیکٹ فورسز کے بارے میں ڈسکس کریں گے.